اور جہاں تک شیعہ مذہب کا تعلق ہے، اس مذہب میں تخصص آپ کے علماء کے متخصصین بہت زیادہ ہیں جو تخصص رکھتے ہیں، اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی عمر اپنے داڑھی سے فید کیا ہے، اپنی عمر اسی بات پہ گزاری ہے کہ مذہب شیعہ کو کس طرح رد کیا جائے. لیکن 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 وہ ان میں سے چاہے عرب میں ہو چاہے عجم میں ہو، مناظرے کے لیے گفتگو کے لیے سامنے نہیں آتے. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے ان کے جتنے اشکالات ہیں شیعہ مذہب پر، شیعہ مذہب اس کا کئی طریقوں سے واضح طور پہ جواب دے سکتا ہے. یعنی ان کے پاس کوئی اشکال ہی نہیں ہے شیعہ مذہب پہ سوائے ایک بہتان کے اور جھوٹ کے. حقیقت کیا ہے؟ یہ جتنا بھی تحقیق کرتے ہیں شیعہ مذہب کے خلاف ان کو کچھ نہیں ملتا. ان کو ان کے ہر بات کا جواب مختلف جواب ہیں ہمارے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سوالات اور اشکالات کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے سوالات اور جوابات ایسے کمر شکن ہیں کہ بہت واضح ہو جاتا ہے حق اور باطل، لذا وہ سامنے نہیں آتے. کیونکہ آ جائیں گے تو پھر ان کی بے عزتی ہوگی، ان کا مذہب کا شکست ہوگا. تو اس لیے جو چھوٹے موٹے علماء آتے ہیں، نوجوان لوگ آتے ہیں. جی ہاں جی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آتے. یہ مجھے بھی سوال کٹکتا ہے اور عام لوگوں کو کٹکتا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کیوں نہیں آتے سامنے، کیوں نہیں آتے. یہ لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے. اس وجہ سے تو میں فون کر لیتا ہوں، کوئی اور فون کر لیتا ہے کہ کچھ بن جائے. اور خدا میں تو قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کہ الحمدللہ آپ کا جتنا ذہن ہے، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ایسا قابل آدمی ایسی باتیں نہ کیا کرے. ایسی باتیں کس طرح نہ کیا کرے کہ امت میں تفرقے والے باتیں نہ کیا کرے. امت ساری ایک ہے. جس طرح کہ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں شیعوں کو بھی مسلمان مانا گیا ہے. لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کے علماء ہمیں کافر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کافر وہ تو اسی وجہ سے کہ آپ وہ کہاں تک آپ لوگ چلے جائیں، کتابوں میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں ابو بکر عمر. جس طرح آپ سے ایک بات کرنا اسی بات پر، اسی سارے تمہید میں آپ کو کوئی کافر نہیں کہتا بھائی. اگر وہ کوئی کافر کہتا ہے وہ شاذ لوگ ہیں، نادر لوگ ہیں. شیعہ علماء قدیماً حدیثاً سابق اب ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جماعت مخالفین کو مسلمان سمجھتے ہیں. الحمدللہ. بھائی آپ نے کیا اللہ یاری صاحب، آپ نے کیا کہا کوئی کہ ان کو کافر نہیں کہتے کہہ دیا. نہیں، کوئی اگر کوئی کہتا ہے نا، وہ ہیں، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو جماعت مخالفین کو کافر کہتے ہیں، لیکن وہ شاذ نادر، وہ بیوقوف لوگ ہیں. انہوں نے کچھ احادیث دیکھی ہیں، باقی احادیث نہیں دیکھی ہیں. وہ ان کے بات کیا پرواہ نہ کریں. جو جمہور ہے شیعہ علماء کی، چاہے محدث ہوں چاہے اہل اجتہاد ہوں، قدیم میں ہوں یا حدیث میں ہوں، یا آپ اللہ آپ کی خدمت عرض کریں ان سے برتر ائمہ طاہرین علیہ السلام. ہم تو علماء کی ہم ان کو ویلیو نہیں دیتے. حجیت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، وہ آپ لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ہاں یہ تو آپ ہمیں نہیں، میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں نا. جس طرح آپ کبھی کہہ لیتے ہو کہ اس کا ایمان ثابت کیا کرو یا اس کا ایمان ثابت کرو، تو پھر تو بات بڑی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے یہ بات جو ابھی کہی ہے کہ آپ ابو بکر عمر یا اس کافر نہیں تھے، میں آپ کچھ لیے تیار ہوں. دیکھیں وہ الگ بات ہے. ابو بکر عمر کی بات الگ ہے، آپ لوگوں کی بات الگ ہے. جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے دیکھا، دیکھیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اتمام حجت دیکھا، اپنی کانوں سے بار بار سنا، اس کے باوجود انہوں نے ان کے وصایا کو زیر پا کیا ہے، یا ان کے حیات طیبہ میں ان کی طاعت نہیں کی، ان کی بے حرمتی کی ہے. تو یہ اور قرآن نازل ہوا اس مسئلے پر، قرآن نے حکم دیا. پھر ہم اس معاملے میں ہم کیا کہیں؟ قرآن کی مخالفت کریں، اس لیے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. شریعت کی مخالفت کریں اس لیے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اب بات اس پر آ گئی. آپ لوگ بھی یہ آپ خصوصاً آپ، کیونکہ میں نے صرف آپ ہی سے سنا ہے، کسی سے شیعہ سے یا کسی پر بھی یہ نہیں سنا کہ اتنے مدلل، اور آپ ہماری کتابوں سے کئی باتیں کر لیتے اور ثابت کر لیتے ہو. لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس بھی کتاب سے آپ ہماری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا صحابہ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں جو آپ کبھی وہ دلیل ہمیں دکھائیں، اس کے باوجود ہم قرآن کو بھی مکمل مانتے ہیں. اس لحاظ ہو سکتا ہے وہ جو احادیث ہے ادھر ادھر کی، وہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں. تو قرآن کو بھی ہم مکمل اور حق سے وہ دلائل ہونے کے باوجود جو آپ قرآن کو اگر آپ
قرآن کا رہا آپ حق سمجھتے ہیں تو وضو میں کیوں پیر دھوتے ہیں؟ کیوں پیروں کی مسح نہیں کرتے؟ متعا کے جواز کی کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے نا. اگر قرآن کو مانتے ہیں تو سورہ تحریم میں آ جائیں. جس کو قرآن نے سورہ تحریم میں اس کی مذمت کی، آؤ قرآن کی تصدیق کرو. جس کو قرآن مجید نے سورہ تحریم میں واضح الفاظ میں ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی قرار دے دیا ہے، واضح الفاظ میں، قلب ان کا ٹیڑھا تصدیق کرو. بولو اس کا قلب ٹیڑھا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہے. آج ہے کوئی عالم، میں چیلنج دیتا ہوں، آج جماعت عمریہ کے علماء آ جائیں قرآن کی آیات کی تصدیق کریں. قرآن واضح الفاظ میں فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. متعہ جائز ہے، متعہ جائز ہے، قرآن کی آیت ہے. آ جائے جماعت عمریہ کے کوئی عالم قرآن کی تصدیق کرے. کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. کہاں قرآن کو مانتے ہیں؟ جہاں تعصب کی بات آتی ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے. آ جاؤ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں کیا فرمایا؟ جن کو قرآن مجید نے سورہ تحریم میں بتا دیا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے، آ جائے کوئی تصدیق کرتا ہے کوئی؟ میں چیلنج دیتا ہوں آپ کے علماء کو. آپ کے علماء کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں ہے کوئی مرد آپ میں کہ قرآن کی تصدیق کرے، کہ اقرار کرتے ہیں کہ جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے، نام لے کے کہہ دے کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے؟ نہیں کہیں گے، قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. جن کو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سبحان اللہ. جہاں پہ سورہ حجرات میں آ جائیں، جن کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے، واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا. کوئی کہہ دینا لاکھوں کی تعداد میں تمہارے علماء، ان میں ایک مرد پیدا ہوتا ہے قرآن کی تصدیق کرے، کہہ دے ہم تصدیق کرتے ہیں قرآن کی، آمنا باللہ، ہم قرآن پہ، اللہ پہ ایمان لائے، ہم نے کتاب پہ ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا عمل حبط ہو گیا. نہیں کرتے بھائی، نہیں کرتے. قرآن یہ بات ہے ایک لقلقہ لسان ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. نہیں، یہ آپ نے ابھی کی، ہم کیوں نہیں مانتے ہیں. لیکن یہ تو قرآن میں بھی ہے، جس طرح اشار مذاہب ہے، قرآن سے قرو سے ثلاثت قرو سے ہم اپنا مطلب حناف اپنا مطلب لیتے ہیں، حنابلہ اپنا مطلب لیتے ہیں. اس طرح تو ہمارے میں بھی ہے. یہ متع کی بات ہو گئی، یا پھر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یہ تو بہت واضح ہے. اس سے کیا مطلب لیتے ہو؟ قرآن مجید اور ٹاپک ہے، میرے اس پر تیاری نہیں ہے. میری اس پر ہے کہ آپ جس بھی کتاب سے ہمارے جس بھی کتاب سے کوئی بھی دلیل آپ ہمارے لیے لائے، اس کے باوجود اسی کتاب کا مصنف کتاب میں فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی لاتے ہیں. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ ایک نمبر ایک. اور دوسری یہ جو آپ نے جو میں آپ کی کتاب بتا دی، کمال الدین میں سے